ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے؟ لوگ آج بھی کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ انسان کی فطرت ہے جو انسان کو اپنے بنانے والے کی تلاش کی طرف راغب کرتی ہے۔ فطری اعتبار سے جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اپنے بنانے والے کو تلاش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے آگ جلائی تو اس آگ کے اندر اپنے بنانے والے کو تلاش کیا، کوئی آندھی اور طوفان سے گھبرا گیا تو آندھی اور طوفان کو اپنا خدا سمجھ لیا، کسی نے کسی جانور سے فائدہ حاصل کر لیا تو وہ اس کی پوجا پاٹ کرنی اس نے شروع کر دی کہ شاید یہ ہمارا معبود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہزاروں سالوں سے مہنگی ترین لکڑیاں جلا کر وہ اس آگ کی پوجا کرتے ہیں، اگر اسی آگ کے اوپر وہ خود ہی پانی ڈال دیں تو بتائیں ان کے خدا کا کیا ہوگا؟ معرفت الہی کا ذریعہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو کبھی بھی انسان معرفت حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ معرفت حق تک رسائی کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کی ہدایت دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اپنا ذکر نہیں کیا۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ اللہ ہے، هو اللہ الذی، نانا، اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے۔ وہی کون ہے؟ کون ہے بھیجنے والا؟ اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا، نہ فرمایا وہ اللہ ہے جو جس نے رسول کو بھیجا، نہ فرمایا وہ رحمان ہے جس نے رسول کو بھیجا، نہ فرمایا وہ رحیم ہے جس نے رسول کو بھیجا، نہ فرمایا وہ جبار ہے جس نے رسول کو بھیجا، نہ فرمایا وہ قہار ہے جس نے رسول کو بھیجا، بلکہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ مولا کیسے پتا چلے گا کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ تو فرمایا اگر بھیجنے والے کا پتہ کرنا چاہتے ہو، اگر بھیجنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو جس کو بھیجا گیا ہے، جو رسول تمہارے پاس آیا ہے، اس سے معرفت الہی کا پتہ پوچھ دو، وہی محبوب تمہیں رب تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر حق لانے والے محبوب کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو، اپنے آپ تم رب تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یا باری تعالیٰ کیا تو ڈائریکٹ نہیں فرما سکتا تھا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے؟ یہ کل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات تیرے منہ سے ہی کہی، قل کہہ کے اپنی بات تیرے منہ سے ہی کہی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ کو اپنے محبوب کی ادا، اپنے محبوب کی بات اتنی پسند ہے۔ اگر رب اپنی معرفت بھی حاصل کروانا چاہتا ہے، اپنا تعارف بھی کروانا چاہتا ہے تو رب کائنات اپنے ذریعے سے نہیں کرواتا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں محبوب کی تعریف کی باری آئی وہاں کل نہیں کہا۔ جہاں بھی آپ دیکھیں یا ایھا المزمل فرمایا، یہ نہیں فرمایا قل یا ایھا المزمل، یہ نہیں فرمایا قل یا ایھا المدثر، یہ نہیں فرمایا قل والضحیٰ، یہ نہیں فرمایا قل الم نشرح لک صدرک، بلکہ اللہ نے خود کہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر الم نشرح لک صدرک۔ ہاں جہاں قرآن کے اندر نبی کے تعارف کی باری آئی ہے اللہ نے کل نہیں کہا، خود تعارف کروایا ہے، اور جہاں جہاں اپنے تعارف کی باری آئی ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے کروایا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اے حبیب تو میرا ذکر کرتا جا، میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا، تو لا الہ الا اللہ کے ڈنکے بجاتا جا، میں محمد رسول اللہ کے ڈنکے بجاتا جاؤں گا۔ لہٰذا جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربت مصطفیٰ میں آ جائے۔ جب رب کے رسول کے قریب آ جائے گا تو رسول اسے رب کے قریب بھی کر دیں گے۔ لہٰذا رب کے قریب ہونے کا ذریعہ یہی ہے۔
آج دنیا کے اندر جو معرفت الہی تک لوگ نہیں پہنچ سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان ذرائعوں سے، ان ذریعوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے جو حقیقت میں معرفت الہی کے ذریعے ہیں ہی نہیں۔ ہاں یاد رکھیں، کوئی بندہ عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا، ہاں کوئی علم کی وجہ سے اللہ کو نہیں پہچان سکتا، ورنہ بڑے بڑے عقل مند لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ستاروں کے اندر کمندیں ڈالی جا چکی ہیں، چاند تک انسان رسائی حاصل کر چکا ہے، اور اتنی عقل اور اتنا علم رکھتا ہے کہ چاند کے اوپر بھیجے جانے والے راکٹ کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کی پلس کو، اس کی نبض کو زمین پر بیٹھے ہوئے جانا جا سکتا ہے۔ زمین پر بیٹھے ہوئے بتا دیتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر اتنا ہے، اس بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ لو ہے، اس کی سچویشن یہ ہے۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے اس بندے کے بارے میں بتا دیتے ہیں، وہ آسمانوں کے اندر اڑنے والے اس راکٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ زمین پر بیٹھے کہاں ہواؤں اور فضاؤں کے اندر اڑنے والی شے کی معرفت تو حاصل کر لی، لیکن رب کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معرفت الہی کا ذریعہ عقل نہیں ہے، معرفت الہی کا ذریعہ علم نہیں ہے۔ اگر عقل کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا ممکن ہوتا تو دنیا کا ہر عقل مند انسان اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوتا۔ اگر علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ممکن ہوتا تو دنیا کا ہر دانشور، ہر پڑھا لکھا، ہر علم والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا، کسی اور کے سامنے نہ جھکتا۔ لیکن عقل والے ہونے کے باوجود بھی رب تک رسائی نہ حاصل کر سکے، علم والے ہونے کے باوجود بھی رب کی توحید تک نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ رب کی معرفت کا ذریعہ نہ عقل ہے نہ علم ہے۔ اگر رب تک رسائی حاصل کرنی ہے تو رب کے محبوب کے وسیلے سے حاصل کرنی ہے۔ فقط ایک ہی ذریعہ ہے رب تک پہنچنے کا، اور وہ ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ تک ہمیں رسائی کا حکم دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزوں کی معرفت کے لیے کچھ سینسرز عطا کیے ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، ہمارے پاؤں پر چونٹی چلتی ہے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ چیزوں کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو سونگھتے ہیں، ہمیں ان کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہوا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن سکتے ہیں۔ خوشبو کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سونگھ سکتے ہیں۔ ذائقے کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چکھ سکتے ہیں۔ جن چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ خواص خمسہ عطا کیے ہیں۔ یہ خواص خمسہ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی چیز کی معرفت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سینسر کسی دوسرے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ میرے سامنے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کو آپ میرے کان کے سائڈ پہ لا کر آپ کہیں جی علامہ صاحب یہ آپ کے کان کے قریب ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ بتائیں اس کا کلر کیا ہے۔ میرے کان کے قریب اس کو طواف بھی کرواتے رہیں، کیا میں اس کا کلر بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا۔ اور اگر کسی بندے سے ہم نے پوچھنا ہو جی مالٹے کا، کیلے کا ذائقہ کیسا ہے، تو ہم اسے کہیں جی ذرا سونگھ کے بتائیں اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو کیا وہ سونگھ کر ذائقہ بتا سکتا ہے؟ ذائقے کے لیے اس کو چکھنا پڑے گا، زبان پر رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی کہے جی مجھے فلاں چیز کھا کے مجھے بتائیں اس کی خوشبو کیسی ہے، تو خوشبو کے لیے تو سونگھنا پڑتا ہے، منہ کے اندر رکھ کر تو خوشبو نہیں پہچانی جا سکتی۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز جس چیز کی معرفت کے لیے بنائی گئی ہے، جب تک اس کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی کی خوشبو پہچاننا چاہتے ہیں، کان کے قریب نہیں کریں گے، ناک کے قریب کریں گے تو خوشبو سمجھ میں آئے گی۔ اگر ذائقہ پہچاننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو دیکھیں گے نہیں بلکہ اس کو منہ کے اندر رکھیں گے تو ہمیں اس کا ذائقہ پتہ چلے گا۔ اگر ہم اس کا کلر پہچاننا چاہتے ہیں تو آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ معلوم ہوا جو چیز جس چیز کی معرفت کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی معرفت کے لیے وہی استعمال کی جائے تو ہی اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل ہمیں ایسی عطا نہیں کی ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے، نہ علم ایسا عطا کیا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر علم اور عقل کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہونا ممکن ہوتی تو ابو جہل عرب کا سب سے پڑھا لکھا بندہ تھا، وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا، لیکن چونکہ علم اور عقل کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، خواص خمسہ کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے، اللہ کی معرفت صرف ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا جو ذات مصطفیٰ کے قریب ہوتا گیا اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی گئی ہے۔
جتنے لوگ حضور کے قریب ہوئے ہیں اتنے ہی وہ خدا کے قریب ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو اگر پہچاننا ہے تو خدا کی پہچان کرو۔ رسول اور ایک پیغام پہنچانے والے تھے، رسول کا کام تھا پیغام پہنچانا، رسول نے صرف پیغام پہنچا دیا، رسول کا پیغام پہنچ گیا ہم تک، اب اللہ کی توحید کو مانو، رسالت کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بغیر رسالت کے تم توحید کو سمجھ نہیں سکتے ہو، بغیر رسول کی معرفت کے قرآن کی ایک آیت کو بھی تم ثابت نہیں کر سکتے۔ جب تک رسول درمیان میں موجود ہیں تب تک اللہ کی معرفت بھی ہے، رسول درمیان سے نکل گئے اللہ کی معرفت بھی ختم ہو جائے گی۔ بندوں اور خدا کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کہتے ہیں اللہ بغیر جو ہے وہ واسطے کے نہیں سنتا، اللہ تو ڈائریکٹ بھی سن لیتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی سن لیتا ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی عطا کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت ہمیں ڈائریکٹ نہیں عطا کی ہے۔ اللہ چاہتا تو ہر ایک بندے کے سینے پر قرآن نازل کر دیتا، اللہ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن ہم کیا قرآن مجید کو اللہ سے لینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو فرمایا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اللہ کے کلام کے جلال کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا اللہ کا نبی بھی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ربی ارینی کی رٹ لگائی جب موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، یا باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کوہ طور کی طرف دیکھ، اس پہاڑ پر ہلکی سی تجلی نازل کروں گا، اگر تو اس کی تاب لا سکا تو تجھے میرا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف توجہ کی، اللہ نے ایک تجلی نازل کی ہے، پورا کا پورا کوہ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کئی دنوں تک بے ہوش رہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے، ہم ڈائریکٹ رب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ نبی ہو کر ڈائریکٹ رب کی ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے، ہم رب کی ذات کی کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے جو بغیر رسالت کے ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیں، آسان مثال دیتا ہوں، ہمارے جسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے، ہم کوئی بھی چیز جو خوراک جو کھاتے ہیں نا، سائنس کے اسٹوڈنٹ جو یقیناً اس بات کو سمجھیں گے، دیگر لوگ بھی آسان مثال ہے امید ہے سمجھ جائیں گے۔ جب ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں، منہ سے چباتے ہیں، لعاب کے ذریعے اس سے وہ نرم ہوتی ہے، وہ ہمارے معدے میں پہنچتی ہے، معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وٹامنز اور مختلف چیزیں ہمارے معدے سے آگے منتقل ہوتی ہیں۔ اب معدہ ہے گوشت پوشت کا بنا ہوا، یہاں سے جو وٹامن ہیں وہ آہستہ آہستہ خون کے اندر منتقل ہوں گے۔ اب خون سے گوشت کے اندر جو اجزاء ہیں ان کا منتقل کرنا تو آسان ہے، تمام وٹامنز معدہ جو ہے وہ آرام سے گوشت تک پہنچا سکتا ہے، لیکن ہڈیوں تک پہنچانا ناممکن ہے۔ گوشت سے ڈائریکٹ ہڈیوں تک وٹامنز کا پہنچانا ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت نرم ترین ہے، ہڈی سخت ترین ہے، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہڈی کو بنا دیا ہے جو گوشت کی بھی شکل و شباہت رکھتی ہے اور کہنے میں جو ہے وہ ہڈی قرار پاتی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مرکنی ہڈی۔ وہ جب مرغا آپ کھاتے ہیں، مرغ کا گوشت آپ کھا رہے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک باریک سی ہڈی آ جاتی ہے، بعض لوگ اس کو چبا کر کھا بھی لیتے ہیں، وہ ہڈی گوشت نما ہوتی ہے۔ اس ہڈی کا کام کیا ہے؟ یہ ہر جاندار کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ہمارے جسموں کے اندر بھی یہ ہڈیاں موجود ہیں۔ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جسم کے اندر جو وٹامنز ہیں یہ جاتے ہیں گوشت کے اندر، اور گوشت ہے نرم ترین اجزاء سے سخت ترین ہڈی کی طرف یہ وٹامنز منتقل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں اس ہڈی کو پیدا فرما دیا، جس ہڈی کا تعلق گوشت کے ساتھ بھی ہے اور اس ہڈی کا تعلق ہڈی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ چبا کر گوشت کی طرح کھائی بھی جا سکتی ہے اور ہڈی کی طرح سخت اور مضبوط بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی نرم ہے کہ یہ گوشت سے وٹامن لے کر ہڈیوں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھ دی ہے، تمام وٹامنز، تمام اجزاء، تمام طاقتیں وہ منتقل ہو کر اس ہڈی کے ذریعے سے دیگر ہڈیوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے جسم کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل۔ مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، ورنہ وہاں اس مثال کی کیا تشبیہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، کبیر ہے، اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی معرفت
بندے حاصل نہیں کر سکتے، اللہ کا کلام بندے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے۔ اللہ تو دینے پہ قادر ہے، ہم لینے کی سخت نہیں رکھتے۔ اللہ تو ہم سے کلام کرنے پہ قادر ہے، لیکن ہم اللہ کا کلام سننے کی سخت نہیں رکھتے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں ایسی ذات کو پیدا فرما دیا جس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو، جس کا رابطہ مخلوق کے ساتھ بھی ہو، جس کے ذریعے سے مخلوق رب کی معرفت حاصل کر سکے۔ تو درمیان میں رب کائنات نے اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا، جو بندوں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، رب سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، رب سے کلام لیتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور بندوں کی سفارشیں اپنے وسیلے سے رب تک پہنچاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ربط قائم کرتے ہیں۔ اس لیے رب نے اپنے محبوب کو تخلیق فرما کر امت پر احسان عظیم فرما دیا ہے، سب سے بڑا احسان فرما دیا، جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے رب کی معرفت بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے سکیں۔ فرعون نے کہا جی بلاؤ جادوگروں کو، یہ تو جادوگر ہے، ہاتھ بغل کے اندر ڈالتا ہے تو ہاتھ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلاؤ۔ میدان سج گیا، ساری قوم کو بلا لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے کھڑے ہوئے، جادوگر سامنے آئے۔ جادوگروں نے، قرآن کہتا ہے جی کہ انہوں نے اپنی پٹاروں سے رسیاں نکالیں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اور یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم اپنا کمال دکھائیں؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ علماء کرام نے بڑا لطیف نقطہ یہاں پر لکھا۔ علماء فرماتے ہیں جادوگر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پہلے ہم اپنا کمال دکھائیں یا آپ دکھائیں، لیکن جادوگروں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ یہ جو پہلے آپ کا لفظ انہوں نے نکالا، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ادب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پھر جادوگروں پر فضل فرمایا۔ کیا فضل فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی تم دکھاؤ اپنا کمال، تو ان سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں ایسے زمین پر ڈالیں، وہ ساری کی ساری رسیاں، قرآن کہتا ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جادو تھا تو لوگوں کو سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ سانپ بن کے رسیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سارے سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو القاء کیا، وحی کی، اے موسیٰ گھبرا نہیں، تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ عصا ہے، تو فرمایا اس عصا کو زمین پر ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا، قرآن کہتا ہے کہ القی عصا، وہ عصا کیا ہوا؟ اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ وہ اژدہا اس سارے سانپوں کو نگل گیا، اس نے اپنے اندر نگلنے کے بعد کہا حل میں مزید، اور بھی کچھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ گھبرا نہیں، اس اژدہا کی دم کو پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دم کو پکڑا، وہ اژدہا دوبارہ واپس اس لاٹھی کے اندر تبدیل ہو گیا، واپس عصا بن گیا۔ وہ سارے کے سارے جادوگر حیران ہو گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم پہچانتے ہیں جادو کو، ہم نے ساری زندگی جادو کا علم حاصل کیا ہے، ہمیں پتا ہے جادو کیا ہوتا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ مٹھی آئی ہے سبحان اللہ، دب کے آنکھوں نے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ علماء فرماتے ہیں ان کو ایمان کی دولت مل گئی، اس فرعون کے لشکر کے اندر دربار میں آنے والے سینکڑوں لوگوں کو دولت ایمان نصیب نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مقابلے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کمال دکھائیں گے یا ہم دکھائیں، انہوں نے جو رب کے رسول کا ادب کیا تھا، اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان عطا فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل فرما دیا۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، حالانکہ جملہ مکمل تھا۔ انہوں نے کہہ دیا قالوا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ بات تو مکمل تھی، عقل کہتی ہے کہ بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن وہ جادوگر اگرچہ جاہل تھے، صرف جادو کے بارے میں جانتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ صرف رب العالمین کہنے سے بات نہیں بنے گی، تمام جہانوں کے رب کے اوپر تو ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن کوئی کہے بھئی وہ رب کون ہے، کون سا ہے؟
کون سا تمام جہانوں کا رب ہے؟ کوئی کہے گا جو ہے وہ فرعون رب ہے، کوئی کہے گا نمرود رب ہے، کوئی کہے گا بت رب ہے، کسی نے کسی کو رب کہا، کسی نے کسی کو رب کہا۔ تو کیسے پتا چلے گا رب العالمین کون ہے، کون سا رب ہے جس کے اوپر یہ ایمان لے کے آئے ہیں؟ تو ان جادوگروں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ ربی موسیٰ و ہارون، کون سا رب؟ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ ہاں آج ہم بھی اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، دیگر لوگ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا اللہ موجود ہے، کیا اللہ کا وجود ہے؟ ہر ایک اللہ کے وجود کو مختلف انداز کے اندر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، مگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ بتوں کے ذریعے سے رب کو پہچانتے ہیں، وہ عقل کے ذریعے سے رب کو پہچانتے ہیں، وہ علم کے ذریعے سے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سائنس کے ذریعے سے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش ان سب نے ذات مصطفیٰ کا دامن پکڑا ہوتا، میرے آقا کے دامن سے لپٹے ہوتے، میرے آقا کے قدموں سے وابستہ ہوئے ہوتے، آج سائنس اور عقل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ان کو رب کی رسائی حاصل کرنے کے لیے آسان ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جاتا ہے اسے رب کی معرفت بھی نصیب ہو جائے گا۔ رب کی معرفت صرف ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک محمد مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ ہاں رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب عطا کرتا ہے، یہ اللہ کے عطا کردہ خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، ارے رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب کو شان عطا فرمائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ارے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات وقار، اللہ کی معرفت اللہ کے محبوب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حضور کے ذریعے سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔